کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں۔ یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا، ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا۔ تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں، تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو، اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں۔ یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ اس لیے سنت سے دور ہے۔ اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے، جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی۔ کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے، تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا، لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، صف بن نہیں پاتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ چرچ جائیں، اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، اس میں فرنیچر نہیں ہوتا۔ تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ اور چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے۔ مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شارٹی ہے۔ جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے، جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے، وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ 1 آئی، 2 آئی، اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور مسجد کی یقیناً بے اکرامی ہے۔ مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے۔ بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا، پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے، پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں۔ تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو، اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے، اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پر ائمہ اکرام کو، مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں، اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے صوفے آئیں گے، آپ دیکھیے گا
باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھائی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا, صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں, نرم جگہ پہ بیٹھیں, تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے, اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد, پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے, کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے, تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا, آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. زندہ مرغی تول کر فروخت کرنے کا حکم. عبداللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں زندہ مرغی کو تول کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ زندہ جانور کو تول کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں وزن جو ہے نا, جانور کے سانس لینے سے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں یہ جو فقہا نے حکم بیان کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ وزن میں جب کمی بیشی ہوگی تو اس میں کسٹمر میں اور جو بیچنے والا ہے اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے, یہ جہالت یہ مفضی الی النزاع ہے. لیکن ہمارے زمانے میں یہ جہالت مفضی الی النزاع بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اتنا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ لوگوں اس میں یعنی تساموں سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں, اور ویسے بھی جب کسی بے کا عرف ہو جائے, خرید و فروخت کا کوئی خاص معاملہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو وہ بے فاسد بھی جائز ہو جاتی ہے. اس لیے زندہ مرغی کو تول کے فروخت کرنا بلا کراہت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ یہ مفضی الی النزاع ہے, نہ کوئی وزن میں اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. پانی کا مروجہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں, کیا یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے. بہت سے لوگ ہم سے مل چکے ہیں جو پانی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ ممانعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں, گھاس میں, پانی میں اور آگ میں. تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ پانی کا بزنس جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو قدرت نے لوگوں کے لیے عام کر دیا ہو, جیسے دریا کا پانی یا کوئی کنواں ہے. اب اس میں آپ پابندی لگا دیں کہ جو اس کنویں سے پانی یعنی لے گا تو اتنے گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا, حالانکہ وہ مشترک کنواں ہے, یا مشترک نہ بھی ہو, آپ کی ذاتی زمین میں بھی کنواں ہو, تو اس کا پانی آپ بیچ نہیں سکتے کہ یعنی کوئی آئے اور اس سے ڈول نکال کے پیے گا تو میں اس سے اتنے پیسے لوں گا, یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب وہ پانی آپ نے اسٹور کر لیا اور کسی خاص برتن میں لے آئے تو پھر آپ اس کے مالک بن چکے ہیں, پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. جیسے گھاس ہے نا, خضرو گھاس, اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن جب وہ گھاس آپ نے کاٹ لی اور گٹھری بنا کے آپ اس کے مالک بن گئے, پھر آپ اس گٹھری کو بیچ سکتے ہیں. جیسے کہ صبح شام لوگ جانوروں کا چارہ بیچتے ہیں, گھاس بیچتے ہیں, تو جیسے گھاس بیچنا جائز ہے جب وہ اسٹور کر لی جائے, تو پانی بھی اگر آپ اسٹور کر کے کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں, چاہے فلٹر کر کے بیچیں یا بغیر فلٹر کے بیچیں. البتہ کسی جگہ پانی کی خرید و فروخت پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. جیسے حکومت آپ کو ایک پانی دے رہی ہے لائنوں کے ذریعے اور سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ یعنی حکومت نے, گورنمنٹ نے سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے کہ یہ پانی سب پئیں. اس پانی کو اگر آپ اسٹور کر کے بھی بیچیں گے تو وہ ناجائز ہوگا, اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہے. وہ پانی اگر آپ اسٹور کر کے فلٹر کرتے ہیں پھر بیچنا جائز ہے, کیونکہ اب فلٹر کر کے آپ نے کچھ کام کیا نا, پروسیس کیا اس میں. وجہ اس کی یہ کہ حکومت نے, جہاں تک میری معلومات ہے, عام پانی کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ایک ہی آدمی بہت زیادہ پانی جمع کر لیتا ہے, بہت زیادہ پانی جمع کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ ایک انتظامی چیز ہے, حرام اس کی آمدن بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ مالک تو بہرحال آپ اس پانی کے بھی بن گئے, لیکن ایک حکومتی قانون کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا. لیکن ارننگ اس کی بھی حرام نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپ نے پانی کو اسٹور کر لیا تو بہرحال آپ اس پانی کے مالک بن چکے ہیں. کون سی تصویر سے گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ مجاہد اللہ لکی مروت سے کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. کیا اس تصویر سے وہ مراد ہے جو دیواروں پر فریم لگائی جاتی ہے, یا وہ تصویر بھی مراد ہے جو البم کی صورت میں الماری وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے؟ تصویر اگر لٹکی بھی ہو, پرنٹڈ ہو, اور چہرے کی تصویر ہو اور کہیں عزت اور اکرام کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہو, تو وہ تصویر جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے فرشتوں کے آنے سے. تصویر اگر ایسی جگہ ہے جو پاؤں میں آ رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے تو وہ تصویر حرام کے درجے میں نہیں آتی. اسی طرح اگر البم کے اندر بند ہے تو بھی فرشتوں سے آنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے ناجائز, بلا ضرورت ایسی تصویر کا رکھنا بہرحال گناہ ہے. چپل یا جوتے پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا. عابد علی دبئی سے, کیا چپل پہنتے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹخنے کھلے رکھنا صرف نماز میں یا ہر وقت؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پینٹ کو نماز سے اوپر رکھنے کا نماز میں اوپر رکھنے کا جو حکم ہے, کیا یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف نماز کے لیے؟ نیز کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس زمانے میں ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. ازار کہتے ہیں جو بھی آپ نے, 2 لباس ہوتے ہیں, ایک جو آپ اوپر پہنتے ہیں اور ایک جو آپ نیچے پہنتے ہیں. تو مرد جو بھی لباس نیچے پہنے گا, چاہے وہ پینٹ ہو, چاہے وہ شلوار ہو, چاہے وہ دھوتی ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کو ازار یعنی ٹخنوں تک کھینچنا اس کا حرام ہے, ناجائز ہے. صحیح حدیث بہت کثرت سے اس بارے میں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ یہ لفظ کو دہرایا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المنان، ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو، اور دوسرا فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہو۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے۔ اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر ازار نیچے کرتا ہوں، بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے، جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو ایک ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تواضع تو ہمارے نبی میں تھی، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا تم نے ازار رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے، یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ازار ٹخنے سے اوپر ہو، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج تک صدیوں جتنے علماء صلح آئے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید ہے۔ البتہ مسقط میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی امام ایسا نہیں نظر آتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو یا اس کی داڑھی چھوٹی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عباضی فرقے کے ہیں، اور عباضی فرقے کا یہ ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کا ایک فائدہ بہرحال عملی لحاظ سے یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں نہ کوئی امام داڑھی کاٹتا ہے اور نہ کسی کا ازار مجھے اس کا جبہ یا ازار ٹخنوں سے نیچے نظر آیا۔ تو بہرحال یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ مشہور صحابی جب فارس کے دربار میں گئے، وہاں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ تو کسی نے کہا یہ بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے اور بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ حرکت جو ہے یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، تو یعنی ہمیں کلچر سکھائیں گے۔ تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سید الانبیاء کی، اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے وقوف لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، تو فجر کا وقت تھا، تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں۔ تو کافی پرانا واقعہ، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے، جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملا نہیں لگ رہا ہے یہ تو، اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، میں اذان دوں، تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی، پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہی نماز ہے، تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آ نہیں رہی، اور جس کو نہیں آنی چاہ رہی اس کو شرم آ رہی ہے، تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں۔ شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو دوسری گواہیوں کا کیا فائدہ. محمد وقاص گجرات سے کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو گواہی کی کیا ضرورت ہے. یعنی آخرت میں یہ چیزیں گواہی دیں گی. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ حجت کو تمام کرنے کے لیے مخلوق سے بھی گواہی دلوائیں گے. جس زمین پہ گناہ کیا وہ بھی گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے تاکہ اور حجت تمام ہو جائے. یقین جو ہے نا، یقین ایک ایسی چیز ہے جس کے درجات ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ اللہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ آپ جو ہے وہ کیسے زندہ کریں گے، مجھے ذرا ایک دفعہ کر کے دکھا دیں. تو اللہ نے کر کے دکھا دیا تو اور اطمینان ہو گیا. تو یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا رہتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ اتمام حجت کے طور پر اور مجرم کے جرم کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ انہی اعضاء سے گواہی دلوانا شروع کر دیں گے جن اعضاء نے گناہ کیا، اور زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جس پہ بیٹھ کے انسان نے گناہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مندر بنانے کی کمائی حلال یا حرام. سمیر الیاس انڈیا سے. ہم ممبئی میں مستری کا کام کرتے ہیں. یہاں برابر میں لکڑی کا مندر بھی بناتے ہیں جس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی مورت رکھ کر پوجا کرتے ہیں. کیا یہ کام جائز ہے؟ اس کی آمدن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہندوؤں کا بھگوان کی پوجا کرنا ہمارے مذہب کے مطابق تو درست نہیں ہے، لیکن ایک اصول اور ضابطہ سمجھیں. کسی کے ساتھ گناہ میں تعاون، وہ تعاون اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنا کے دے رہے ہو جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے جیسے چاقو اور چھری بنانا. وہ بہرحال جائز ہے، حالانکہ وہ چاقو اور چھری قتل میں بھی استعمال ہوتا ہے، لوگوں کی گردنیں کاٹنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈکیتیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ چاقو بنانا ہی حرام ہو جائے، اس لیے کہ بنانے والے نے تو اس نیت سے نہیں بنایا، اس نے تو ایک جنرلی ایک چیز بنائی ہے. تو مندر یا چرچ بنانے کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر اس کی ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے کہ جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو وہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ عمارت ہے، اب اس میں اندر کوئی اس کو مندر کے طور پہ استعمال کر لے، یا اس کو مسجد کے طور پہ استعمال کر لے، یا کوئی ہسپتال بنا لے، یا کوئی ویسے ہی چارپائی ڈال کے سو جائے اس میں، تو اگر کوئی ایسی عمارت بنا رہا ہے تو پھر بے شک وہ بطور مندر کے بھی استعمال ہو جائے تو ایسی عمارت کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے عمارت اگر آپ بنا رہے ہیں، صرف عمارت ہے تو وہ بنانا جائز ہے. لیکن اگر وہ ایسی عمارت ہے جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، پھر اس عمارت کی تعمیر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کی پھر آمدن بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیا سونے کے اذکار لیٹ کر بلا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ سونے کے جو اذکار ہیں جیسے آیت الکرسی، چاروں قل دعائیں وغیرہ، اگر یہ بستر پر لیٹ کر اور بغیر وضو کے پڑھیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ امتیاز احمد بہاولپور بہار سے. بہار ہے میرا خیال ہے، یہ بہار سے پوچھتے ہیں، انڈیا کا. تو بھائی جو سونے کے اذکار ہیں وہ تو لیٹ کے پڑھنا ہی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار جب بستر پہ لیٹتے تھے دائیں کروٹ پہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھا کرتے تھے. جو دعائیں ہیں سونے کی وہ بھی اللہم اسلمت نفسی الیک اور اللہم بک وضعت جنبی، ویسی یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو اذکار ہیں، ان میں جو احادیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. اور دوسری طرف ایک روایت میں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کچھ نیک بندوں کو بہت اونچے اونچے درجات دے گا. یہ وہ بندے ہیں جن کو نرم نرم بستر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو اس کے حدیث کے ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نرم بستر پہ لیٹنے کے بعد وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ نرم بستر پہ جب بیٹھے رہیں گے تو وہ غافل نہیں کرے گا. وہ جب لیٹ جاتے ہیں نا، پھر انسان پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس حدیث کے بھی ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کے سونے کی دعائیں ہیں وہ لیٹنے کے بعد ہی ہیں. تلاوت قرآن یا فضائل تعلیم کیا بہتر ہے؟ محمد امن دہلی سے پوچھتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ اجتماعی عمل انفرادی عمل سے بڑا ہوتا ہے. ہماری مسجد میں عشاء کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. میں تعلیم کے دوران رات کی صورتیں سورہ ملک، حامیم سجدہ اور سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پہلے اجتماعی عمل میں بیٹھو. اجتماعی عمل انفرادی عمل کے مقابلے میں پہاڑ جتنا ہے، تو میرے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا کرنا بہتر ہوگا؟ بھائی شریعت میں اجتماعی عمل بھی ضروری، انفرادی بھی ضروری. تو اگر آپ تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، پھر تبلیغ والوں کی ایک ترتیب ہے کہ رات کو اجتماعی عمل ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ 1.5 انچ کی الگ مسجد نہ بنائیں، بلکہ اسی عمل میں شریک ہو جائیں جیسے کہ سارے ساتھی آپ کے شریک ہیں. پھر اس سے فارغ ہو کے آپ اپنا انفرادی عمل بھی کریں. اور اگر آپ کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مشورہ تو یہ کہ جڑے جائیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر بھی نہیں جڑتے اس مشورے کے بعد بھی، پھر اگر آپ اپنا اس وقت انفرادی عمل بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو آپ بھی اس کام میں. اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں، اخلاقیات سے. گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حامیم سجدہ یا سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب پھر بھی ملے گا آپ کو، لیکن افضل یہی ہے کہ اجتماعی نظم سے ہٹنا نہیں چاہیے. اس سے دلوں میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور اختلاف و انتشار بھی ہوتا ہے. لیکن جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اس وقت کی بات ہے یہ. اگر نہیں ہو رہا تو پھر شریعت میں انفرادی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے. بعض لوگ سارا دن اجتماعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، انفرادی کام نہیں ہوتے. تو جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں, انفرادی عبادت کریں. تو اس لیے انفرادی عبادت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں, اور تہجد ہے یا دعائیں ہیں یا ذکر اذکار ہے, یہ انفرادی طور پہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کو جو ایندھن ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, وہ تو انفرادی عمل سے ہی ملتی ہے. کیا کھانے کے دوران سلام کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن انڈیا سے. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے وقت کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے وہ کھانا اس کا یعنی کھانے میں ڈسٹرب ہو, اس کے لیے کھانا مشکل ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ویسے ہی گزر دیں اور دور کوئی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے, بلا وجہ اس کو سلام کریں گے, وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کہیں محفل میں جب آپ پہنچے, سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو ہی گئے ہیں, جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر ان کو سلام کرنا چاہیے, اور جب سلام کر دیا تو وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہیں ہی تو ان کو چاہیے سلام کا جواب بھی دے دیں, اس لیے کہ وہ کھانے میں خلل تو بہرحال ہو گیا, آپ کے آپ کی تشریف آوری سے خلل تو ہو گیا نا, تو اب وہ سلام دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کی عادت بھی ہے, اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے کسی کے پاس جائیں گے, سلام نہیں کریں گے تو زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ دیکھتے رہیں گے کافی دیر آپ کی طرف اور مانوس نہیں ہوں گے آپ سے. تو مقصد کو فوکس کرنا چاہیے, کسی کو کھانے میں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر سلام کرنے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو سلام کریں, اور جواب دینے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو جواب بھی دیں, اور اگر کرنے یا جواب دینے سے پریشانی بڑھ رہی ہے تو نہ کریں. اگر پہلے حرام کمائی ہو تو دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ دانش صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں. جن کی کمائی پہلے ناجائز تھی مگر کچھ عرصے سے جائز کاروبار شروع کیا ہے, تو ان کے گھر جا کر کھانا کھانا یا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت نے حتی الامکان ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھے کسی کے بھی عمل کو نا اچھے معامل پر معمول کرو. پہلے حرام کما رہا تھا, اب ناجائز پہ آ گیا, پہلے ناجائز آمدن تھی, اب وہ جائز کمانے لگے ہیں, تو غالب یہی ہے کہ اب وہ آپ کو جائز ارننگ سے ہی کھلا رہے ہوں گے, تو آپ جائیں کھائیں, امید یہی ہے کہ انشاءاللہ حلال سے کھلا رہے ہوں گے. بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا حکم. اگر والد اپنی وراثت میں بیٹیوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے جس پر وہ گواہ بھی بنا لیں, چنانچہ ان کی وفات کے بعد بیٹے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے, شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جہاں زیب خلیل کوہستان. باپ اگر 100 قسمیں بھی اٹھا لینا کہ میری بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی اور سینکڑوں لوگوں کو گواہ بنا لے تو بھی اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. مرنے کے بعد بہرحال پھر بیٹیوں کو دوبارہ حصہ ملے گا, اور والد کو کبیرہ گناہ بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن وہ خلاف شریعت وصیت کر کے چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو ایسے ہی حماقت نہیں کرنی چاہیے. اگر والد صاحب نے ایسی حماقت کی ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تاکہ وارثوں کا حق ضائع نہ ہو, تو اس لیے اس طرح سے بیٹی کو محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے. چرچ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم. کیا جرابوں پر مسح کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے. خرم صاحب کو اس سے یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے, اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے, اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے. تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے. خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے, تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو, یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا, اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے, لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں, تو اب وہ متواتر قطعی ہے. اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں. تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں, اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں, جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں. یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں, جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں, یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے, بہت لمبی واک کر سکتے تھے, وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے. تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا, تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا, کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا, جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں, تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں
یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ چرچ میں صدقہ یا ہدیہ دینے کا حکم۔ ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ چرچ کی طرف سے آتے ہیں کہ چرچ کو کچھ ہدیہ کریں، کھانے پینے کی چیز، تو کیا انہیں دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ طیبہ صاحبہ جرمنی سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیں چرچ میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تو کھلا بھی سکتے ہیں، تو لوگ تو کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پائپ کے اندر کوئی سٹا بھی لگا رہا ہو تو اس کو بھی آپ جا کے کھلا سکتے ہیں، تو وہ چرچ میں تو سٹا تو پھر بھی نہیں لگا رہا، تو چرچ میں یا کوئی مندر میں ہندو بیٹھا ہوا کھلانا سب کو جائز ہے، تو ہدیہ دینا بھی سب کو جائز ہے۔ ہاں اگر وہ چرچ کی تعمیر کے لیے آپ سے پیسے لے رہے ہیں، چرچ کی تعمیر کے لیے، تو پھر وہی حکم ہے کہ کسی ایسی عمارت کی تعمیر جو صرف یعنی اس میں عیسائی عبادت ہی کر سکتے ہیں، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، تو چونکہ ان کی عبادت ہماری شریعت کے حساب سے غلط ہے، وہ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی پکارتے ہیں، تو پھر اس ایسی تعمیر میں حصہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر ویسے ہی مطلق ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے تو پھر وہ اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں، جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو وہ ہو جائے گا، تو وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہا، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے، تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا، تو انہوں نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین کا نامحرم مرد کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بنت عبداللہ ممبئی سے۔ یہ بمبئی اور ممبئی میں کیا فرق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا کام رشتے لگانے کا ہے، اس میں لوگوں کے بایو ڈیٹا اور فوٹوز حاصل کرنا ہوتی ہیں، لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر کیا لڑکوں کی تصویریں میرے لیے دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جبکہ اس کے بغیر میچ بٹھانا مشکل ہے، یعنی ان کو میچنگ کرنی ہے کہ یہ ڈیزائن کا ہے تو اس کے لیے یہ والے ڈیزائن مناسب رہے گا۔ میں نے یہ کام ثواب کی نیت سے شروع کیا ہے، اس کے پیسے نہیں لیتی، مگر کیا شیطان ثواب کا دھوکہ دے کر بد نظری کے گناہ میں تو مبتلا نہیں کر رہا؟ دیکھیے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا اصل فتوے کی روح سے تو جائز ہے، مگر منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں یعنی ضرورت کے موقع پہ جائز ہے، بلا ضرورت نہیں۔ منع علی الاطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ جواز کے کیا دلائل ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد میں، حالانکہ وہ بھی مرد تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تھیں، جو وہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، دوسری فاطمہ جن کو طلاق ہوئی تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں، حالانکہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے مگر یہ نابینا نہیں تھیں، تو اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر جب عدت گزاریں گی تو بار بار ان پہ نظر پڑے گی۔ تو اسی طرح علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کا مرد کو کسی ضرورت سے دیکھنا
اس کی گنجائش ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی ظاہر ہے وہ آنا جانا بہت تھا. بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حکم دیا پردے کا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, تو آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. تو علامہ نووی نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ یہ غیرت اور حمیت پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میری زوجہ کی نظر کسی پہ پڑے. تو غیرت کا تعلق بالکل ایک الگ ہے. اگر کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی نامحرم مردوں کو دیکھے تو یہ بہت اچھی بات ہے. شرعی جواز اور ناجائز ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کوئی بلا ضرورت مرد کو دیکھے تو ناجائز ہے, یا ضرورت سے دیکھے مگر دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو بھی ناجائز ہے. تو اگر آپ کو یہ ضرورت, اول تو آپ ڈیجیٹل تصویر رکھا کریں, پرنٹڈ تصویر کو علماء جائز نہیں سمجھتے شدید ترین ضرورت کے بغیر. تو وہ تصویر آپ اگر میچنگ کے لیے دیکھ رہی ہیں اور اس میں آپ کو کا یہ خیال ہے کہ آپ کو فتنہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھ سکتی ہیں, لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہے. جب فتنہ آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا کہ میں ہونے والا ہوں, تو ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ یعنی اس میں انسان پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ کہ اس قسم کے کام جوان لڑکیوں کے بجائے ذرا جو ایجڈ خواتین ہیں وہ کریں, وہ خواتین کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال گنجائش ہے, احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا. بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں, اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے, جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا, تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا, اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اسمگلنگ کا سامان فروخت کرنے کا حکم. دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر جو سامان اسمگل ہو کر آتا ہے اسے بڑے بڑے سپلائر خرید لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اسمگلنگ والا سامان آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کرن حسین نے جامپور سے پوچھا ہے. اسمگلنگ کرنا غیر ملکی یعنی ملکی قانون کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے, لیکن اس سے وہ مال آپ کا ہے لہذا وہ آپ آگے بیچتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے, لیکن آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اولو الامر یعنی حکمرانوں کی اتباع کرو. تو جائز چیزوں میں حکمرانوں کی بات ماننا لازم ہے. لیکن بہرحال اگر آپ نے خرید لیا اسمگلنگ کا مال تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ تو اس کو پورٹ سے لانا غلط تھا, جب وہ لے آیا ہے تو وہ جس کو چاہے بیچے اور جو چاہے اسے خرید کے آگے پروفٹ کمائے, وہ جائز حلال ہے. لیکن بہرحال اسمگلنگ کو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کہ یہ اس بلا ضرورت شدیدہ یا کچھ خاص صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیا اچھی نیت بغیر عمل کے باعث ثواب ہے؟ کیا صرف اچھی نیت رکھنا اور بظاہر اعمال میں اس اچھی نیت کو فالو نہ کرنا باعث ثواب ہوگا یا نہیں؟ نجمی ہاشمی اسلام آباد. اچھی نیت کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. جب عمل ہی نہیں کرنا تو نیت تو کہتے ہیں عمل کرنے کو, کسی اچھے کام کو کرنا اور اچھی نیت سے کرنا, کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. کام ہی نہیں ہے تو صرف نیت کا کیا مطلب ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. مطلبی رشتہ داروں سے کنارہ کشی کا حکم. اگر آپ کے کچھ ایسے مطلبی رشتہ دار ہوں جن کی وجہ سے آپ بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور آپ کی گھریلو زندگی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہو, تو کیا آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں جبکہ قطع رحمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ عائشہ صاحبہ لاہور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک, رشتہ داروں میں جو تم سے توڑے تو تم ان سے جڑو. تو رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے کہ جو پیش محبت سے آ رہے ہیں تو آپ ان سے پیش آئیں, وہ تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. رشتہ داروں کا اصول یہ ہے کہ جو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو بھی آپ اس سے جڑیں. البتہ جڑنے کے لیے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں آپ اپنی مصلحت دیکھیں. بعض دفعہ جڑا جاتا ہے ہدایہ وغیرہ دے کے جس سے محبت قائم ہوتی ہے, بعض دفعہ جڑا جاتا ہے بار بار ان سے آپ سلام دعا رکھیں. تو اگر آپ کو ان سے بار بار ملنے میں کوئی اذیت ہو رہی ہے, وہ طنز کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, یا کوئی اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا قریب جائیں اتنا دور ہو جاتا ہے انسان, تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا ریزرو رہ سکتی ہیں, یعنی تھوڑا کم ملاقات کر لیں. لیکن بالکل قطع تعلق کر لینا وہ پھر بھی جائز نہیں ہے. تو تھوڑا ملاقات کم رکھیں, آنا جانا کم رکھیں, فون پہ سلام دعا سے کام چلا لیں, یا کوئی ہدایہ تحفے وغیرہ دے کے یا کبھی عید بقرعید پہ دعوت کر لی. بالکل کنارہ کشی مکمل اختیار کر لینا, یہ تو جب تک کوئی بہت بڑا جرم نہ کیا انہوں نے, تو بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ رشتہ دار مطلبی ہیں اور ذہنی اذیت ہے, وہ تو سارے ہی آج کل اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو میرا اس وقت کلپ سن رہے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اکثر مطلبی ہی ہوتے ہیں, اور وہ ذہنی اذیت تو ہر آدمی دیتا ہے. وہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے میاں تھے, وہ کہیں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے, ابھی بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے اور کہیں اٹھ کے گئے اور اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. تو بڑے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ یار وہاں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے جو باہر گپ شپ ہو رہی تھی نا. تو آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی بات الٹی سیدھی کر دیتا ہے جو انسان اس وقت دل پہ لے جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے. تو جیسا زمانہ ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. تو سارے ہی الٹا سیدھا الٹا پلٹا چل رہا ہے, اسی الٹے پلٹے میں ٹوٹ جائے تو بنا لیں, پھر بن جائے تو پھر ٹوٹ جائے, ایسے ہی چلاتے رہیں. بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کر لینا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس کی.